پڑھنے والے 30 لاکھ سے زائد طلبا اور پاکستان کی مساجد سے منسلک کروڑوں عوام اپنی فوج اور اپنے سلامتی کے اداروں کی پشت پر کھڑی ہے۔ محرم الحرام میں الحمدللہ اس کو ثابت کر دیا کہ جہاں پر بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص میں پنجاب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر پنجاب حکومت نے، پنجاب کی انتظامیہ نے، پولیس نے، کراچی کی انتظامیہ، پولیس، رینجر، پنجاب اور باقی مقامات پر جس طرح ایک ہو کر علماء، مشائخ اور حکومت نے محرم الحرام میں امن و امان کو برقرار رکھا، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ 1985-86 سے ہم ہر محرم میں ہر موقع کے اوپر الحمدللہ میدان میں ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ جو پنجاب میں انتظامات تھے بلا شبہ وہ قابل قدر اور قابل ستائش ہے۔ یہ آپ کی ڈویژن بڑی حساس ڈویژن ہے، لیکن یہ بھی مجھے علم ہے کہ فجر سے پہلے رات کے 2 بجے 3 بجے بھی اگر کہیں مسئلہ پیدا ہوا تو ملتان ڈویژن کی انتظامیہ نے کمشنر صاحب کی سربراہی میں، آر پی او صاحب کی سربراہی میں، ڈی سی صاحبان سب نے یہ اویلیبل ہوئے اپنے علماء کو، اپنے ممبران امن کمیٹی کو، اور ان مسائل کو حل کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دشمن، اس کو زخم بہت بڑا لگا ہے، اور یہ عالم اسلام کی فتح ہے۔ اسرائیل ایران جنگ میں پوری امت نے ایک ہو کر دکھایا، اور پاکستان کے خلاف جو ہندوستان کی جارحیت تھی اس میں اسرائیل ہندوستان کا معاون بن کر آیا۔ اگر آپریشن بنیان المرصوص اور مارکہ حق کو کامیابی نہ ملتی تو آج مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی غزہ والا حال ہوتا۔ اسرائیلی اسپیشل فورسز کا مقبوضہ کشمیر میں آنا اور 83 ڈرونز اسرائیلی پاکستان کی سرزمین پہ مارے جانے، یہ ایک ٹسٹر تھا۔ لیکن جب آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اور ہماری قیادت نے، بالخصوص ہماری سیاسی اور عسکری قیادت نے جب اللہ پر توکل کی اور مسلحوں پہ بیٹھ کے فیصلے کیے، تو پھر اللہ کا بھی اعلان ہے کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ آج آپ کے فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو پوری دنیا دعوت دے رہی ہے۔ ایک فاتح جرنیل کا، ایک فاتح قوم کے جرنیل کا حق بنتا ہے کہ وہ دنیا کے امور میں اپنا کردار ادا کرے۔ لیکن میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے حالات میں پاکستان نے نہ اپنے کشمیری بھائیوں کو کہیں بھولا ہے، نہ اپنے فلسطینی بھائیوں کو کہیں بھولا ہے، اور اس کی سزا ہمیں دینے کی، یا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ یہ لڑائی اب 2 طبقوں کی ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک پاکستان دوست ہے اور ایک پاکستان دشمن ہے، تیسرا کوئی طبقہ نہیں ہے۔ اگر بلوچستان کے حقوق کی بات ہے، اگر خیبر پختونخوا کے حقوق کی بات ہے، تو پھر سکولوں کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ ہسپتالوں کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ سرکاری عمارتوں کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ روڈوں کو کیوں نشانہ؟ بھئی یہ تو عوام کے ہیں۔ اگر میرا مقصد میری قوم کو حق دینا ہے تو میں تعلیم کے راستے سکول تباہ کر کے کیوں بند کر رہا ہوں؟ میں مساجد کے اور سکولوں کے اور ہسپتالوں کے اوپر کیوں حملے کر رہا ہوں؟ غزہ میں اسرائیلی فوج، اس کا نشانہ بھی سکول ہے، ہسپتال ہے اور سرکاری عمارتیں، وہ عمارتیں ہیں جہاں سے عوام کو ریلیف ملے۔ اور آپ بلوچستان میں دیکھیں، یہ جو فطرہ ہندوستان ہے، اور ہمیں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ایک ذرے کا بھی شک نہیں ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کی پشت پرائی ہندوستان کر رہا ہے، ان کی پشت پرائی اسرائیل کر رہا ہے۔ لیکن
یہ جو وحدت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تمام مکاتب فکر کے اکابرین جو بیٹھے ہیں، مولانا زبیر صدیقی صاحب کو دیکھیں، شہیدی صاحب کو دیکھیں، مولانا علامہ عبدالحق مجاہد صاحب کو دیکھیں، علامہ عنایت صاحب کو دیکھیں، ضیاء اللہ، یہ سارے علماء یہ ایک پیغام آج اپنی قوم کو دینا چاہتے ہیں، اور وہ پیغام ہے قومی یکجہتی کا۔ پاکستان مختلف مذاہب اور مسالک کے ماننے والوں کا ملک ہے۔ ہمارے ضابطہ اخلاق میں یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر یہ اس کی